السلام علیکم میری پیاری ریڈرز اور لسنرز. معذرت چاہتی ہوں کافی دنوں کے بعد میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے، لیکن اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ناول صراط مستقیم قسط نمبر 15. روا کی مدھم سی سسکیاں سوتے کمرے میں گونج رہی تھی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. اس کی روتے روتے آنکھ لگ گئی. حسین وسیع و عریض رقبے پر پھیلے اس باغ پر سنہری دھوپ اتر رہی تھی. وہ ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، حشاش بشاش سی سبز لباس زیب تن کیے. اس کے ہاتھ میں 2 لال گلاب تھے. وہ گلاب انتہائی خوبصورت اور تازہ تھے. وہ انہیں بڑی احتیاط سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر رکھ کر بار بار سونگھ رہی تھی. اس کے پاس ہی برزخ کھڑا تھا جو خوشی سے ہنہنا رہا تھا. روا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ان دونوں گلابوں کو آہستگی سے اپنی جھولی میں ڈال لیا. روا سوتے میں سسکیاں بھر رہی تھی. اس کے برہنہ وجود کو مخملی کمبل نے خود میں سمویا ہوا تھا. سلیمان وہیں تھوڑے فاصلے پر پڑے ایک شاہانہ طرز کے صوفے پر بیٹھے تھے. ان کی نگاہوں کا مرکز وہی حسینہ تھی جو آج ان کی زیادتی کی نظر ہو کر ذہنی و جسمانی طور پر بہت شدید دھچکے کا شکار تھی. اس کی سوتے میں بہتے آنسو اور سسکیاں انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ شاید کچھ بہت برا کر گزرے ہیں. نہیں، روا زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی. سلیمان نے اسے یوں ہانپتے ہوئے دیکھا تو اپنے زخمی ہاتھ کی فکر کیے بغیر ہی اس تک برق رفتاری سے پہنچے اور ایک پانی سے بھرا گلاس اس کے سامنے کیا. روا کے بہتے آنسوؤں میں سلیمان کو دیکھتے ہی تیزی آئی. وہ رو رہی تھی اور تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی. سب برباد ہو گیا، میں برباد ہو گئی. مجھ سے میرے شوہر کی امانت میں خیانت ہو گئی. روا اس حال میں بھی سلیمان کے سامنے بس رو رو کر یہی کہہ رہی تھی. روا، پانی پیو. سلیمان نے کہتے ہوئے اس کے لبوں سے پانی کا وہ گلاس لگانا چاہا تو روا نے اپنا رخ موڑ لیا. کر لیا جو آپ کو کرنا تھا. آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ. میں حاشر کی بیوی ہوں. آپ نے میری عزت کو پامال کیا ہے. کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا. یا اللہ، مجھے موت دے دے. مجھے موت دے دے یا رب. میں اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی. وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. البتہ ابھی تک اس نے سلیمان سے نظریں تک نہ ملائی تھی. وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی. روا کو شدت سے گناہ کا احساس ہو رہا تھا. اگر یہ پرانی والی ترکیہ کی روا ہوتی تو کبھی بھی اس طرح غم نہ مناتی، مگر اسے حاشر کی سختی نے دین کی طرف راغب کیا اور پھر آخر کار اسے خود اپنے اصل سے محبت ہو گئی، یعنی اپنے دین، اپنے رب اور اس کے احکام سے. پر آج جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس صدمے کو سہ نہیں پا رہی تھی. موم جیسا ملائم دل رکھنے والی وہ لڑکی جسے جانوروں کے احساسات کا بھی خیال رہتا تھا، آج وہ خود ایک بہت بڑے ظلم کا شکار ہو گئی تھی. روا، میری بات سنو. سلیمان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے. نہ جانے
وہ اسے تسلی دینا چاہتے تھے یا کیا؟ لیکن روا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں، بس اب دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کیجیے گا۔ شہزادے، روا نے چہرہ جھکائے کہا تھا اور نظریں دوڑانے لگی تاکہ اپنا لباس تلاش کر سکے۔ تمہیں کیا میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں بہت جلد تمہاری طلاق کروا دوں گا اور پھر تم میری باندی بنو گی، تو اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتا تو ہوگا تمہیں اسلام میں بادشاہ کے لیے باندی، لونڈی اور کنیز کا کیا کانسیپٹ ہے۔ سلیمان نے آرام سے کہا تو روا نے برجستہ تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کو ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں؟ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، شوہر ہے میرا، میں کوئی آپ کی باندی نہیں ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے اور یہ تا قیامت گناہ ہی رہے گا۔ تو تم حکم عدولی کرو گی؟ تم جانتی ہو اس وقت کس کے سامنے بیٹھی ہو؟ سلیمان نے روب سے کہا تھا، ساتھ ہی لہجے میں وارننگ بھی تھی۔ جانتی ہوں کس کے سامنے ہوں، ایک زانی کے سامنے جو لوگوں کے سامنے ولی بننے کی اداکاری کرتا ہے۔ روا نے یہ بات سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی۔ بس بہت ہوا، بہت دیر سے تمہاری بکواس سہ رہا ہوں۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو کیا کریں گے؟ سزائے موت دیں گے، زندہ جلا دیں گے یا ایسی ہی کوئی سزا دیں گے؟ شہزادے سلیمان، میں آپ سے اب نہیں ڈرتی، نہ ہی موت سے ڈرتی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت بلند ہو چکا تھا۔ فرط جذبات میں روتے ہوئے وہ بآواز بول رہی تھی، یاتش کنیسن آؤزنزد قیامت گنو عبادت لرینز اول دلول۔ آپ زانی ہیں، بروز قیامت آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس نے اپنی زبان ترکیہ میں یہ جملہ ادا کیا۔ آواز اونچی تھی۔ سلیمان نے ٹھہر کر ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر اس کے برہنہ کندھوں کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ روا نے کمبل کو مضبوطی سے اپنے سینے پر تھاما ہوا تھا۔ سلیمان کے ہاتھوں یوں دبوچے جانے پر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بولا اپنی زبان میں تم نے؟ بتاؤ، اور ہمت کیسے ہوئی اتنے بلند لہجے میں مجھ سے بات کرنے کی؟ سلیمان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اب میرے سامنے آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بہت روئی۔ احساس گناہ کسی بھی پاک دامن عورت کی روح تک کو جھلسا دیتا ہے، لیکن اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ حاشر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے بتا کر اپنا غم ہلکا کر سکے اور بتا سکے کہ تم غلط ہو۔ میں اگر بے راہ روی کا شکار تھی تو کھلے عام گناہ کرتی تھی۔ تم لوگوں کی طرح اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر، دنیا کی نظروں کے سامنے اچھا بن کر تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتی تھی۔ روا نے کئی دنوں تک حاشر کا انتظار کیا، لیکن وہ دن ہفتوں اور پھر مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن اس رات کے بعد سے حاشر نے اس کے کمرے کا رخ نہ کیا۔ اب وہ محل میں مختلف جگہوں میں کام کر رہی تھی۔
پورے مہینے کے بعد اب اس کی ڈیوٹی شہزادی ہانیہ کے محل میں لگ چکی تھی، لیکن ہانیہ کا رویہ بھی اس سے پہلے جیسا نہ تھا۔ تم تو بھائی کے محل میں تھی، ان کی خاص ملازمہ کے طور پر۔ روا ابراہیم کو کپڑے بدلوا رہی تھی جب ہانیہ نے اچانک ہی اس سے پوچھا، تو روا نافہمی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس سے کوئی جواب نہ بن پڑ رہا ہو۔ بس ان کی مرضی ہے شہزادی، وہ کہہ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ ہانیہ اسمارا کی وجہ سے روا کی طرف سے بدظن تھی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اور دوسری خادمائیں اپنی جگہ مؤدب سی ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ باہر سے محافظوں کی آواز پر سب چوکنا ہو گئے۔ شہزادہ سلیمان تشریف لا رہے ہیں۔ آج پورے مہینے بعد روا نے سلیمان کا نام سنا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی سب ملازمائیں وہاں سے نکلنے لگی۔ شہزادے کے یہاں آنے پر یہی ہوتا تھا، تو وہ بھی نظریں جھکائے ہاتھ باندھے ملازموں کی قطار کے ساتھ ہی باہر نکلنے لگی۔ سلیمان اندر آ گئے۔ انہوں نے روا پر ایک نظر بھی ڈالنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی روا نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سلیمان نے ابھی ابراہیم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہی تھا کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ دونوں بہن بھائی چوکنا ہوئے۔ حلیمہ نامی ایک ملازمہ نے دوڑ کر آ کر انہیں صورتحال بتائی کہ باہر ایک روا نامی ملازمہ راہداری میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ محافظ اسے محل کے میڈیکل کمپلیکس لے گئے ہیں۔ وہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ سلیمان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا، جبکہ ہانیہ کے ماتھے پر فکر سے لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ روا کے اس روشن خواب کی تعبیر ہو چکی تھی۔ رات کے وقت اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ کون ہے؟ روا نے اپنے بہتے آنسو پوچھے اور دروازے تک آ کر بولی۔ آج اس پر ایک ایسی بات کا انکشاف ہوا تھا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ میں ہوں، کھولو۔ یہ مانوس سی آواز سن کر روا نے ذرا سا دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ایک زمانے کے بعد مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے مقابل کو اندر آنے کے لیے جگہ دی، پھر دروازہ بند ہوتے ہی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا ہے آج تم بے ہوش ہو گئی تھی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ یہ لفظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ روا اس شخص کے گلے سے لگ گئی اور کس کر پکڑ کر بولی، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں، میں امید سے ہوں۔ اس کے بولنے میں خوشی عیاں ہو رہی تھی۔ دور ہٹو، دماغ ٹھیک ہے کیا؟ کیسی بکواس ہے یہ؟ میں اور تمہارے بچے کا باپ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شمشیر نے روا کو لتاڑا تھا اور یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ میں کوئی تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں شمشیر ہوں۔ شمشیر کو بہت غصہ آیا تھا روا کی بات پر۔ حاشر، بس کرو اب یہ ناٹک، اب تو بس کر دو، میری حالت دیکھو، رحم کھاؤ مجھ پر۔ ماں بننے والی ہوں میں، یہ بچہ ہمارا ہے، اب تمہیں یہ ڈرامہ ختم کر دینا چاہیے۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم ہی حاشر ہو۔ اتنے عرصے سے میں تمہاری زوجیت میں ہوں۔
روا نے بات کرتے کرتے اس کے ہاتھ پکڑے تھے جو کہ شمشیر نے بڑی زور سے جھٹک دیے۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہی روا؟ میں حاشر نہیں ہوں، میں شمشیر ہوں۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے عرصے سے میں جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کوئی اور نہیں، تم۔ نہیں، وہ میں نہیں ہوں۔ شمشیر نے اس کی بات پوری بھی ہونے نہ دی اور بول کر باہر نکلنے لگا۔ دروازے تک آ کر شمشیر ایک لمحہ رکا، پھر پلٹ کر بولا، میں انکل کو تمہاری حالت کے بارے میں آگاہ کر دوں گا۔ وہ جلد ہی تم سے ملنے آئیں گے، ابھی کچھ عرصے سے شہر گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میرا بھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا، لیکن روا اس کے ذہن میں تو طوفان ہی اٹھنے لگے تھے، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا شمشیر ہی حاشر ہے، اور وہ اس بات پر اتنا یقین کرنے لگی تھی کہ اس نے پوچھنے کے بجائے ڈائریکٹ اسے یہ بات کہہ دی اور اسے اپنا شوہر سمجھ کر اس سے لپٹ بھی گئی۔ شمشیر محل میں نہیں تھا تو اسے اسی لیے اپنی سوچ پر یقین ہو گیا تھا، کیونکہ اسی وقت میں اسی دوران حاشر بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔